بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اتوار کی مختصر سوال و جواب کی نشست میں آپ کا استقبال، آپ کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نسبتاً آج سوال تھوڑے کم ہیں اور انشاءاللہ جلدی یہ سیشن پورا ہو جائے گا۔ دوسری پرابلم تھوڑی سی ہے کہ جس جگہ پر ہم ویڈیو بنا رہے ہیں وہاں اوپر کچھ کام ہو رہا ہے، میرا خیال ہے پتھر کٹنگ کا یا ٹائلس وغیرہ کا، تو ٹھوک پٹ کی آواز بھی آپ کو آ رہی ہوگی، اس لیے ممکن ہے کہ اتنی کلیئر آواز نہ ہو، اس کے لیے معذرت ہے۔ سب سے پہلے ہمارے سامنے جو نام ہے وہ کلیم صاحب پوچھتے ہیں کہ میرے آفس میں جہاں میں نماز پڑھتا ہوں وہاں میرے سائیڈ میں کچھ کھلونے ہیں جن میں جانوروں کی تصویریں اور کمر کے پیچھے بچے کی تصویر کا اسٹیچو ہے جس کو بنا پوچھے ہٹا بھی نہیں سکتے۔ کیا ایسی جگہ نماز ہو جائے گی جبکہ قبلے کی طرف کوئی تصویر نہیں ہے؟ کس طرح کی تصویر کمرے میں ہونے سے نماز نہیں ہوتی؟ تصویروں کے بہت سے درجات ہیں، بہت سی شکلیں ہوتی ہیں۔ عام طور سے فقہاء نے جو لکھا ہے سامنے قبلے کی طرف جو سامنے، اور وہ تصویر جس میں عبادت کا یا احترام کا پہلو پایا جاتا ہے، جیسے بہت سی جگہوں پر تصویریں ہوتی ہیں ان پر ہار ڈال دیتے ہیں، مالا ڈال دیتے ہیں، پہنا دیتے ہیں، تو اس طرح کی تصویروں میں ممانعت آئی ہے، کراہت آ جاتی ہے۔ باقی اگر تصویر پیر کے نیچے ہے یا تصویر پیٹھ کی طرف ہے تو پھر وہ کراہت بھی نہیں رہتی، اور آپ جس آفس میں آپ ہٹا بھی نہیں سکتے تو اب تو آپ کے لیے مجبوری بن گئی، اور یہ بہتر ہوا کہ قبلے کی طرف تصویر نہیں ہے تو ایسی جگہ پر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ اور آگے کی بات ہے کہ فرض کر لیجئے کہ کوئی کسی ایسی جگہ پر ہو، آفس میں ہو کہ جہاں قبلے کی طرف بھی اس طرح کی تصویر ہیں، تو کیا کرے؟ نماز کیا قضا کر دے؟ ایسی صورتحال میں وہ نماز قضا نہیں کرے گا اگرچہ قبلے کی طرف تصویر ہو، کیونکہ ہمارے بس میں نہیں ہے، وہ آفس میں ہے یا کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں وہ تصویروں کو ہٹا نہیں سکتا۔ جیسے بہت سے آفس ہوتے ہیں وہاں گاندھی کی تصویر لگی رہتی ہے، امبیڈکر کی تصویر لگی رہتی ہے، تو وہ ایک مجبوری ہے۔ اسی طرح وہ تصویریں آگے انہوں نے پوچھا کس طرح کی تصویریں، تو وہ تصویریں جو بلا ضرورت انسان اپنے گھروں میں ٹانگتا ہے ان تصویروں سے تو یوں ہی اجتناب کرنا چاہیے، اور وہ تصویریں جو اخبار کی تصویر ہے، نوٹ کی تصویر ہے، اسی طرح صابن میں تصویر بنی ہوتی ہے، صابن کے جو کور ہوتا ہے، اور ٹانک کی جو شیشیاں ہوتی ہیں ان میں تصویریں ہوتی ہیں، شیمپو کی جو شیشیاں ہوتی ہیں ان میں تصویریں ہوتی ہیں، تو یہ جو تصویریں ہوتی ہیں ان کا حکم وہ نہیں ہے۔ یہ اگر آپ کے کمرے میں رکھی ہوئی ہیں، گھر میں رکھی ہوئی ہیں، تو ان سے کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ان سے بچنا ممکن نہیں ہے، یہ بالکل دوسرا حکم ہو جاتا ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ اگر قبلے کی طرف تصویر ہو اور اپنے بس میں ہو اور ایہام ہو دیکھنے والے کو، تو ایسی شکل میں فقہاء اکرام نے اس ایسی جگہ پر اور تصویر کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے کو مکروہ قرار دیا۔ البتہ اگر پیچھے ہو تصویر، پیٹھ کے پیچھے ہو یا قدم کے پیچھے ہو، تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہ کراہت بھی ختم ہو جاتی ہے، اور جہاں اپنے بس میں ہٹانا نہیں ہے تو وہاں اسی حالت میں وہ نماز پڑھ لے۔ تو یہ جو تصویر کے تعلق سے جو باتیں تھیں وہ امید ہے کہ کلیئر ہو گئی ہوں گی۔ دوسرا سوال ہمارے سامنے ہے اور یہ انہی کا ہے، مسئلہ جاب سے متعلق ہے۔ مجھے کئی سال بعد جاب ملی ہے جس میں کام ٹھیکے پر ملا ہے۔ کام کی شکل کچھ اس طرح کی ہے کہ USA یعنی امریکہ کی کمپنی نے انڈیا کی کمپنی کو ٹھیکہ دیا ہے۔ اس انڈیا کی کمپنی نے میرے باس کو رکھا ہوا ہے، اس باس نے مجھے ملازمت پر رکھا ہے۔ میرا کام یہ کہ مجھے اس سافٹ ویئر ویب سائٹ کو چیک کرنا ہوتا ہے جو USA کی لون اینڈ فائننس کمپنی میں استعمال ہوتا ہے۔ وہ USA کی کمپنی لوگوں کا سیول اسکور بناتی ہے جس سے کہ USA کے لوگوں کو لون ملتا ہے۔ کیا ایسی جاب کی آمدنی حلال ہے؟ آگے ہمارے حوالے سے لکھا ہے کہ جبکہ مفتی عبدالرشید صاحب نے انڈیا کے بینک میں جاب کو صحیح بتایا ہے، برائے مہربانی اگر کوئی گنجائش ہو تو بتا دیں۔ اصل میں ہم نے جو بتایا وہ مطلق جائز نہیں بتایا، بلکہ مجبوریوں کے حالات میں اگر کسی آدمی کو دوسرے وسائل معاش کے نہ مل رہے ہوں، ایسی شکل میں کچھ تو بیچارہ کھائے گا، کچھ کمائے گا، تو بدرجہ مجبوری ایسی جگہوں پر گنجائش ہے، بالکل ایسا نہیں کہ جائز، بلکہ ایسی جگہوں پر گنجائش ہے۔ اور نیت یہ کر لے کہ ہم جب کوئی ہمیں اچھی حلال آمدنی مل جائے گی یا ذریعہ مل جائے گا تو اسے چھوڑ دیں گے، اور جب تک یہاں پر ہم مسلمانوں کے کام آئیں گے اس تعلق سے جو لوگوں کو پرابلمس ہوں گی، جو لوگوں کو پریشانی ہوگی۔ یہ مطلق ایسا نہیں کہ بس بینک کی ملازمت جائز ہو گئی۔ تو میری طرف یہ نسبت
اس طرح مناسب نہیں ہے، بلکہ گنجائش اور بعض حالات میں، مخصوص حالات میں گنجائش ہے۔ ممکن ہے اگر ہم نے انڈیا کے حالات میں کہہ دیا ہوگا تو اس کا پورا پس منظر اگر آپ دیکھیں گے تو حکم اس میں کلیئر ہو جائے گا۔ بہرحال آپ نے جو باتیں پوچھی ہیں وہ ہمارے لیے سمجھنا تھوڑی دقت طلب ہے۔ ہم جو سمجھیں وہ یہ کہ شاید کوئی ایسی سافٹ ویئر کمپنی ہے جس نے انڈیا میں اپنی کوئی برانچ کھولی ہوئی ہے، اور وہاں اس سافٹ ویئر کے ذریعے سے وہ کچھ لوگوں کا اسٹیٹس کا پتہ لگاتے ہیں کہ ہم ان کو لون الاؤ کریں یا نہ کریں۔ ہم جو سوال کے نتیجے پر پہنچے ہیں وہ یہ، ایسی صورتحال میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ جو سافٹ ویئر بنائے کیا اس سافٹ ویئر کا کام صرف وہی ہے کہ وہ لوگوں کا اسٹیٹس اس اعتبار سے دیکھے کہ وہ سود کے ایلیجیبل ہیں، لائق ہیں، یا سود لینے کے لائق نہیں ہیں۔ سود یعنی لون لے سکتے ہیں یا لون لینے کے لائق نہیں ہیں۔ اگر اس ایپ کا استعمال صرف اسی مقصد کے لیے کہ وہ لون کے اسٹیٹس کو کہ بندہ اس کا ایلیجیبل اور اس کے لائق ہے یا نہیں ہے، تو پھر ظاہر بات ہے کہ ایسی شکل میں وہی حکم آ جائے گا جو بینک والا ہے۔ اور اگر اس سافٹ ویئر کے اور بھی دوسرے کام ہیں تو پھر ایسی شکل میں اس سافٹ ویئر کے اگر آپ استعمال کر رہے ہیں تو جتنی دیر یہ استعمال کر رہے ہیں اتنی دیر میں بہرحال آپ کے لیے درست نہیں ہے، کراہت آ جائے گی۔ اور اگر اس کے اور بھی دوسرے کام ہیں اور آپ اس سافٹ ویئر کو دیکھ رہے ہیں، چیک کر رہے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو آپ کا اس سافٹ ویئر میں کام کیا وہ پورے طور پر ہم سمجھ نہیں پائے اس میں۔ اگر آپ کا کام یہ ہے کہ اس سافٹ ویئر کی بنانا ہے اس کو یا اس کو چیک کرنا ہے تو ظاہر بات ہے اس کا حکم الگ ہو جائے گا۔ اور اگر وہ سافٹ ویئر باقاعدہ بنا ہوا اس کے ذریعے سے آپ کو کینڈیڈیٹ تلاش کرنا ہے تو پھر ایسی صورت میں حکم بدل جائے گا۔ تو اگر اس سافٹ ویئر کے بہت سے کام ہیں اور آپ اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں، اس میں کچھ اور میکینیکل اعتبار سے، تکنیکی اعتبار سے اسے کچھ بہتر بناتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر اس سافٹ ویئر کے ذریعے سے ایسے بندوں کو تلاشا جاتا ہے یا ان کے اس معیار کو ڈھونڈا جاتا ہے کہ یہ لون لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے، تو پھر ایسی شکل میں کراہت آ جائے گی۔ یہاں پر بھی بدرجہ مجبوری اس کی گنجائش ہو جائے گی، اور جب بھی کوئی دوسرا ذریعہ آپ کو مل جائے تو آپ اسے چھوڑ دیں۔ تیسرا نام ہمارے سامنے معراج علی انصاری ہے۔ یہ پوچھتے ہیں مفتی صاحب جیسے مارکیٹ میں 4 وے لوور، اردو میں یہ لکھا ہوا ہے اور انگلش میں ذرا ترتیب بدلی وے لوور 4 پر نائک، ایڈیڈاس، ریبوک وغیرہ کا اسٹیکر وغیرہ لگا کر بیچنا کیسا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ یہ درست نہیں ہے۔ کسی کی بھی کمپنی کو چیٹ کرنا، دھوکہ دے کر کے، یہ دھوکہ دھڑی میں آئے گا، تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کمپنی خود اپنے مال کو نیچے کر کے سیکنڈ اور تھرڈ درجے میں کر کے بیچ دیتی ہیں تاکہ وہ سستا بکے، خود کمپنی کی طرف سے ایسا ہوتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک مال آ رہا ہے اوپر سے، اس میں آپ کا کوئی دخل نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ آپ لیں اور سپلائی کر دیں۔ اس میں لینے والا بھی جانتا ہے اور بیچنے والا بھی جانتا ہے، وہ پورا مارکیٹ کا نظام اس طرح ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اس میں آدمی کو کاروبار اگر کرنا ہے تو اس سے وہ بچ نہیں سکتا، وہ ایک اس کے لیے مجبوری بن جاتا ہے۔ مان لیجیے کہ چائنا سے بہت سی اس طرح کے آئٹم آتے ہیں تو وہ تو سب کو معلوم رہتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اور اپنے طور پر اس طرح کرنا کہ کسی کمپنی کا ٹریڈ مارک سے نام کو بیچنا، یہ بہرحال خیانت کے درجے میں آئے گا۔ ایک اور نام ہمارے سامنے علی خان ہے، رحمان خان، علی رحمان خان۔ یہ انہوں نے مفتی اقبال صاحب کی ویڈیو کمپنی کے برانڈ کی کاپی بنا کر جعلی مال فروخت کرنا آمدنی کو حلال ہوگی حرام پر کمنٹ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مفتی صاحب آمدنی صحیح کیسے ہوگی؟ کمپنی کو دھوکہ دینا ہوا، ہماری وجہ سے اس کی کمائی میں کمی ہو رہی ہے اور کمپنی کو اس کی معلومات بھی نہیں، اس پر روشنی ڈالیں۔ مفتی اقبال صاحب کا ایک ویڈیو آیا جس میں انہوں نے اس آمدنی کو صحیح قرار دیا ہے۔ دو باتیں اصل میں الگ الگ ہیں، ایک ہے اس عمل کا ناجائز ہونا، درست نہ ہونا، اور ایک ہے اس آمدنی کا جائز ہونا، یہ دونوں باتیں الگ الگ ہیں۔ مفتی صاحب کی وہ ویڈیو ہم نے پورے طور پر نہیں سنا، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ آپ اس کامنٹ کو مفتی صاحب ہی سے کریے، لیکن تھوڑی سی ہم اس میں تفصیل یہ کر دیں کہ جیسے کسی بندے نے سودی قرض کسی سے لیا اور اس سے کاروبار کیا تو وہ کاروبار جائز ہو جائے گا، لیکن یہ سودی قرض لینا یہ ناجائز ہو جائے گا۔ اب آپ کہیں گے صاحب ناجائز اور جائز کیسے؟ کیونکہ جو سودی قرض لیا ہے اس نے بینک سے لیا یا کسی بندے سے لیا تو وہ قرض تو ٹھیک ہے، وہ قرض اس نے 1 لاکھ روپے لے لیا، وہ 1 لاکھ میں کوئی کمی نہیں ہے، اس سے اس نے کاروبار کیا، لیکن اب جب یہ انٹرسٹ دے گا اس میں کمی ہے، اس میں خرابی ہے۔ اس معاملے میں خرابی کہ اس نے 1 لاکھ روپے انٹرسٹ کے لیے کیوں، سودی نام پر لیے کیوں؟ کیونکہ اس کو سود پے کرنا پڑے گا، یہ عمل غلط ہوگا۔
لیکن جو اسے آمدنی کرے گا وہ جائز ہو جائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ تو اسی طریقے سے غالباً مفتی صاحب نے یہی بات کہی ہوگی کہ ایک ہوتا ہے وہ عمل کرنا، وہ تو دھوکہ دھڑی خیانت، وہ عمل درست نہیں، لیکن اس کے ذریعے جو محنت کر رہا ہے، مال دے رہا ہے، اور مال جو خریدار ہے وہ اس کو معلوم بھی ہے، بتا کر کے دے رہا ہے، ساری باتیں شرطیں اس میں بتا کر کے دے رہا ہے، اس کو بھی معلوم ہے، ظاہر بات ہے کہ وہ جس قیمت پر برانڈڈ آئٹم بک رہا ہے اس قیمت پر تو نہیں بکے گا۔ برانڈڈ آئٹم مثال کے طور پر ریبوک کا ہے، 7,000 کا جوتا ہے، اب آپ کو کوئی 1,200 روپے کا جوتا دے رہا ہے تو خریدنے والا بھی جانتا ہے، بیچنے والا بھی جانتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس معنی کر کے خریدار اور وہ، لیکن یہ کام جو ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے۔ تو ان دو باتوں میں فرق کرنا پڑے گا کہ کبھی کبھی وہ معاملہ، وہ کام درست نہیں ہوتا، وہ دھوکہ دھڑی ہوتی ہے اس میں، لیکن اس کے ذریعے سے جو مال دیا گیا اور اس کے بدلے میں جو پیسہ ملا وہ حلال ہے۔ تو غالباً مفتی صاحب نے جو درست قرار دیا ہوگا آمدنی کو، وہ یہ مراد ہوگی کہ جو آپ نے پیسہ مال دے کر کے پیسہ لیا وہ آمدنی گویا حلال کے دائرے میں آ جائے گی، لیکن وہ جو عمل خیانت کا ہے، دھوکہ دھڑی کا، وہ وبال اپنی جگہ پر رہے گا، وہ ناجائز رہے گا۔ باقی اگر ابھی کلیئر نہ ہوا ہو تو مفتی صاحب سے دوبارہ اس کو کامنٹ کر کے پوچھ لیں۔ ظفر بھیمنڈی انہوں نے پوچھا، السلام علیکم مفتی صاحب، کیا 40 دن اور 4 مہینے مواقیت رب اور مواقیت عمر ہیں اور اس کے بغیر تربیت کا تصور ممکن نہیں؟ مولانا سعد صاحب کی بات کہاں تک درست ہے؟ دوسرا سوال ہے کہ ممبئی اور اطراف میں بہت سی بلڈنگ میں مسجد کے اوپر یا نیچے فلور ہوتی ہے، تو کیا ایسی مسجد کا ادب احترام مسجد جیسا ہوگا؟ دیکھیں، جماعت تبلیغ کے تعلق سے بہت کچھ کہا گیا اور سنا گیا، اور سب اچھے معتبر علماء کے ساری باتیں یوٹیوب پر پڑی ہوئی ہیں، آپ وہاں پر سن لیں۔ ظاہر ہے کہ یہ تربیت کا ایک حصہ ہے، کوئی لازمی چیز نہیں ہے کہ اس کے بغیر انسان مکمل نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں، یہ ایک تربیت کا ایک انداز ہوتا ہے، بس ہم اتنا ہی کہیں گے کیونکہ ضرورت سے زیادہ اس سلسلے میں کہا جا چکا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ممبئی کے اطراف میں جو بلڈنگ ایک فلور کی مسجد ہوتی ہے، عموماً ابھی تک جو علماء نے ایک فلور کی مسجد کو مسجد کا حکم نہیں دیا، اسے مصلی کا درجہ دیا، لیکن بعض علماء نے ایسے ایریوں میں جہاں بہت مہنگی زمینیں ہیں اور زمین سے لے کر اوپر آسمان تک آپ پوری جگہ خرید کر کے مسجد نہیں بنا سکتے، جیسے بنگلور ہے، بمبئی ہے اور بڑے بڑے شہروں میں ہوتا ہے، خاص طور سے جو کنجسٹڈ ایریے ہوتے ہیں، وہاں تو 100 گز اگر آپ کو زمین چاہیے تو کہیے کروڑوں روپے میں ملے، تو اتنی بساط میں نہیں ہے۔ ایسی جگہوں پر بعض علماء نے یہ بات کہی ہے کہ کم سے کم ایک طرف وہ اتصال ہو، یعنی یا تو نیچے کی طرف زمین سے ملی ہوئی ہو، اوپر کوئی دوسری عمارت ہو جائے، یا یہ کہ وہ بالکل اوپر آسمان کی طرف ہو، یعنی سب سے چھت کا حصہ ہو مسجد کا، نیچے کوئی دوسری بلڈنگ ہو۔ تو بعض لوگوں نے اس کو مسجد کے حکم میں رکھا ہے، یہ بعض علماء ہم کہہ رہے ہیں کیونکہ اس میں سارے علماء اس پر متفق نہیں ہیں، لیکن بعض علماء نے اس کو مسجد کا حکم اس پر لگایا ہے۔ خیر یہ ایک علمی بحث ہے۔ جہاں تک تعلق یہ ہے کہ مسجد کا احترام، تو ایسی جگہوں پر بھی مسجد کا احترام ملحوظ رکھنا چاہیے، کیونکہ اس علاقے کے لیے وہی مسجد ہوتی ہے، اگر وہاں مسجد کا حکم نہیں ہوگا یا احترام نہیں کرے گا تو کہاں کرے گا؟ تو کچھ حکموں میں اختلاف ہو سکتا ہے، بعض احکام میں تبدیلی آ سکتی ہے کہ اعتکاف کرنا ہے، ناپاکی کی حالت میں جانا ہے نہیں جانا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ایز اے ہول مسجد جیسا احترام وہاں پر کرنا چاہیے۔ اور اگر وہ جگہ ہے جیسے بالکل زمین سے ملی ہے، آسمان سے ملی ہے، تو ان علماء کی رائے پر عمل کیا جا سکتا ہے جو ایسی مجبوری کی جگہ پر یہ کہتے ہیں کہ ایک طرف اتصال ہونا چاہیے، یا تو آسمان کی طرف اتصال ہو اور یا زمین کی طرف اتصال ہو۔ دوسرا ایک اور آخری نام ہمارے سامنے، سامیہ، انسٹاگرام سے سوال نوٹ کیا گیا ہے، کہتے ہیں ہمارا کوشچن یہ ہے کہ کیا لڑکیوں کو مولانا حافظہ کرنا جائز ہے پردے میں رہ کر، یعنی پردہ ہو اور آواز کے ذریعے سے، چاہے مائک لگاؤ یا وہاں پر کوئی ہول ہو، سوراخ ہو، اس کے ذریعے سے عورتیں ایک طرف مردیں ایک طرف ہوں، اور کیا حافظہ عالمہ اس طرح مردوں کے ذریعے تعلیم دلائی جا سکتی ہے؟ کوئی حرج نہیں اس میں، اگر مرد نہیں سکھانے والے تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ عالمہ حافظہ بنائیں، لیکن اگر مرد سکھانے والے ہیں اور بیچ میں پردہ ہے، پارٹیشن ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب چاہے وہ آواز پہنچانے کے لیے مائک کا نظام ہو اور یا یہ کہ آواز پہنچانے کے لیے کھڑکی کا نظام ہو، اس میں کوئی حرج نہیں، عالمہ اور حافظہ بنانے میں کوئی حرج نہیں۔ ایک سوال اور آپ کے سامنے ہمارے یہ حافظ دانش صاحب ہیں، انہوں نے کیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا سوال بھی آپ کو سنوا دیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ جواب دیتے ہیں۔ تو کام میں رکنا آتا ہے، معاش میں رکنا ہونے کی خدشات ہوتے ہیں، کام کرنے کے بعد ٹوٹ جانا، کچھ کیلشیم کی کمی وغیرہ محسوس ہوتی ہے، ڈاکٹروں نے جیسا بتایا، تو اس کے لحاظ سے انہوں نے کچھ دوائیں تجویز کی ہیں، اس میں 3 دوائیں ہیں جو
خلاصہ یہ کہ ان کا ذرا سا لمبا آڈیو 3-4 منٹ کا ہے، ہم اسے خلاصہ یہ کر دیں۔ ان کا پوچھنا یہ ہے کہ ہم اگر دوا کھا کے لیٹتے ہیں تو فجر کی نماز چلی جاتی ہے ہماری، تو ویسی شکل میں ہم کیا کریں؟ دوا کا اہتمام کرتے ہیں تو فجر کی نماز جاتی ہے، دوا نہیں کھاتے ہیں تو فجر تو مل جاتی ہے لیکن بدن ٹوٹتا ہے، ایسی شکل میں کیا ہوگا؟ عذر کی وجہ سے ایسی صورتحال میں گنجائش نکل آئے گی کیونکہ صحت مقدم ہے، اگر صحت ہی نہیں رہے گی تو نماز کیا پڑھیں گے؟ باقی اس کا انشاءاللہ تفصیلی ویڈیو ہم الگ سے بنا دیں گے، اس میں آپ لوگ سماعت کر لیں۔ آج ہم مختصر سی ہماری نشست اختتام پذیر ہوتی ہے اور اگلی نشست تک کے لیے ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں، اور یہ جو تھوڑا سا آپ کو سننے میں سما خراشی ہوئی، اوپر سے آواز آ رہی ہے، اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں، جب تک کے لیے ہم کو رخصت دیجیے اگلے ہفتے تک کے لیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔